हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, मारूफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। जेल रोड, किनाल रोड, माल रोड जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, जबकि शादमान, घड़ी शाहू, डिवस रोड पर भी ट्रैफिक जैम है। शहरी परेशान है, सगियां पुल पर भी ट्रैफिक जैम है। जी, आपको बताते चलें, शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। मारूफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जेल रोड, कैनाल रोड, माल रोड जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, आज लाहौर में हजरत उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता सरकार का उर्स का दूसरा रोज है, जिसकी वजह से इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया गया है। इसी वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ गया है। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का बदतरीन जाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त ट्रैफिक की जो कशीदा सूरत हाल है वो सकिया पुल, आउटफॉल रोड, रावी रोड, मॉल रोड, जेल रोड और दाता दरबार से मुल्हिका जो रास्ते हैं वो तमाम चूंकि बंद किए गए हैं हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र, उन तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बुरी तरह से जाम है। शहरियों को आमद और रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि 700 से ज्यादा सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकार इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं। जो ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। LDA स्कीमों में अपार्टमेंट बिल्डिंग के नाम पर तमीरात का मामला। अपार्टमेंट बिल्डिंग के नाम पर कमर्शियल तमीरात करने वालों की मौजें खत्म। अपार्टमेंट्स नक्शों की मंजूरी, जुर्माना फीसों में इजाफे का फैसला। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के नक्शों पर कमर्शियल फीस लागू की जाएगी। नक्शों की फीसों में इजाफे का एजेंडा गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया है। LDA के शोबा फाइनेंस की फीसों में इजाफे की तजवीज़। मजीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर LDA के हदूद में जहाँ पहले पब्लिक बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स बनाए जाते थे, फीसों का इतलाक होता था, जबकि वहाँ पे बड़े और हैवी किस्म के कमर्शियल तर्ज के भी हॉल बना दिए जाते थे और जो बड़े हैवी मेगा स्ट्रक्चर होता था उसकी तामीर पर भी जो कम व बेश बहुत ही नॉमिनल फीसेस दे के प्लान अप्रूव करा लिए जाते थे, अब उनकी मौजें ख़त्म हो गई हैं। अब LDA ने उन तमाम अपार्टमेंट साइट्स पे, चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग की हैं चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, उन पे फौरी तौर पर कमर्शियल नक्शा फीस जो है वो अप्लाई करने का मुसव्विदा तैयार कर लिया है और इसका इतलाक जो है गवर्निंग बॉडी की बाकायदा मंजूरी के साथ होगा। बाकायदा एजेंडा तैयार किया जा चुका है, वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को मंजूरी के लिए भिजवाया जा चुका है। मतवक्के है कि सोमवार के रोज़ वज़ीर आला की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी और उसे मंजूर कर लिया जाए। पहले जो था वो 5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है वो कवर्ड एरिया की फ़ीस ली जाती थी और अपार्टमेंट पास कर दिया जाता था। जो अगर 1 कनाल की बिल्डिंग है तो कमो बेश 20 से 40 हज़ार रुपये उसके दरमियान इसकी नक्शा फ़ीस कैलकुलेट होती थी। लेकिन जो नई फ़ीसें जो आयद की जा रही हैं उस पर 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से अब जो कैलकुलेशन होगी 1 कनाल की अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर वो जो है 4 लाख के करीब होगी और ये बहुत बड़ा भारी इजाफा इसमें होगा। इसके साथ कुछ नई फ़ीसें जो हैं उनका भी इतलाक किया जाएगा। साइट विज़िट का उस पर भी फ़ीस रखी गई है। उसके अलावा 4 दीवारी करते हैं, गेट लगाते हैं तो 2000 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से उसकी फ़ीस भी अब शामिल की जा रही है। जुर्माना अगर आप प्लान की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर भी 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कमर्शियल फ़ीस के बराबर होगा। कमर्शियल फ़ीस और कमर्शियल नक्शा जात की खिलाफ वर्जी जिस तरह की जाती है उनकी फ़ीसों के मुकाबल होगा। इसी तरह अगर ऑल्ट्रेशन के बाद की जाती है, ऑल्ट्रेशन का नक्शा जमा कराया जाता है तो जितना हिस्सा ऑल्ट्रेशन नक्शे में होगा उस पर भी फ़ीस आयद की जाएगी और ये भारी फ़ीसें जो है वो तजवीज़ कर ली गई हैं, जिसका मतवक्के तौर पे आइंदा गवर्निंग बॉडी से जो कि सोमवार के रोज़ बुलाया जाने का इम्कान है उसमें मंजूरी होगी। जी दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू का लाहौर के बारे में बड़ा इंकिशाफ। कहते हैं कि शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और वारदातों पर कराची की निस्बत लाहौर में जराइम ज़्यादा है। कराची के ताजरों से मुलाकात के दौरान उन्हें जराइम पर वावेला कम करने का मशवरा दिया। जी, कराची में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का लाहौर के बारे में बड़ा इंकशाफ हुआ। शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और वारदातों पर कराची की निस्बत लाहौर में जराइम ज़्यादा हैं। कराची के ताजरों से मुलाकात के दौरान उन्हें जराइम पर वावेला कम करने का मशवरा भी दिया गया। यहाँ पे
مجھے اس دن میٹنگ ہوئی، اس میں بتایا انہوں نے کہا کہ جاوید تم نے بھی پنجاب میں سرو کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، پنجاب کا کرائم زیادہ ہے لاہور کا یا کراچی کا؟ میں نے کہا سر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لاہور کا کرائم بہت زیادہ ہے، ہر کیٹیگری میں، مرڈر میں، ڈکارٹیز میں، ہاؤس رابریز میں، یہ ہے ہاؤس رابریز آپ کی ڈاؤن ہے سر۔ کراچی کے لوگ، پھر اس کا اپنا کمنٹ ہے کہ کراچی کے لوگ اور کراچی کی بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ اپنی دشمن خود ہے، واویلا کرتے ہیں، خامخواہ کا سینسیٹائز کرتے ہیں، میڈیا پہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آتی، جبکہ کرائم اس سے زیادہ ہے اور یہ کیوں نہیں آتا میڈیا؟ کراچی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس چیف جاوید عالم اوجو کا لاہور کے بارے میں بڑا انکشاف۔ شہر قائد میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم اور وارداتوں پر بولے کہ کراچی کی نسبت لاہور میں جرائم زیادہ ہیں۔ کراچی کے تاجروں سے ملاقات کے دوران انہیں جرائم پر واویلا کم کرنے کا مشورہ دیا۔ کراچی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس چیف جاوید عالم اوجو کا لاہور کے بارے میں یہ بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا لاہور کے بارے میں بڑا انکشاف ہوا۔ کراچی کی نسبت لاہور میں جرائم زیادہ ہیں۔ 30 ٹیچنگ ہسپتالوں میں مستقل میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ مستقل میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کی تعیناتی کے لیے سلیکشن بورڈ تشکیل۔ لاہور کے 11 ٹیچنگ ہسپتالوں میں مستقل MS کی تعیناتی ہوگی۔ سلیکشن بورڈ میڈیکل اینڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشن ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کفر ٹوٹا خدا کر کے بالآخر لاہور کے 11 ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت پنجاب کے 30 ٹیچنگ ہسپتالوں کی اب سنی گئی ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ جو ہسپتال تھے ایک مستقل سربراہان سے محروم تھے، اور اب وزیر اعلیٰ نے ایک باضابطہ طور پر جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے یہ پنجاب میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن ایکٹ 2003 کے تحت بنائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ نے مراسلہ بھی جاری کر دیا، اور جو پچھلی سلیکشن کمیٹی تھی وہ اب تحلیل ہوگی، اور جو نئی سلیکشن کمیٹی بنی ہے وہ 6 رکنی ممبرز پر مشتمل ہے، اور سلیکشن کمیٹی کی جو کنوینئر ہے وہ ہیلتھ منسٹر اسپیشلائز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو 5 ممبرز ہیں ان میں سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ ڈاکٹر اسپیشلائز ہیلتھ عمران سکندر بلوچ، اس کے علاوہ وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، اس کے علاوہ سابقہ جو وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عامر زمان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروگرام ڈائریکٹر IRMNCH اینڈ نیوٹریشن پروگرام پنجاب ڈاکٹر محمد خلیل احمد، اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر اختر رشید جو پروگرام مینیجر ہیں پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے، یہ سلیکشن کمیٹی کے اندر شامل ہیں، اور آخرکار نئی سلیکشن کمیٹی بنا دی گئی، اور اب نئی سلیکشن کمیٹی بہت جلد ان کے انٹرویوز کر کے مستقل جو ہیں ان ہسپتالوں میں تعینات کر دے گی۔ جی عظمت عوان، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بلیو کی دبئی جانے والی پرواز PA 410 تاخیر کا شکار ہے، جبکہ PA 410 نے 2:40 پر دبئی روانہ ہونا تھا۔ پرواز کی روانگی میں تاخیر کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پرواز کی روانگی بارے ایئر بلیو انتظامیہ آگاہ نہیں کر رہی، ایئر بلیو کا عملہ کاؤنٹر سے غائب ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مائدہ وحید۔ جی مائدہ وحید، بتائیے گا۔ بالکل، یہ فلائٹ نمبر 410 ہے جو دبئی کے لیے روانہ ہونی تھی 2:40 پہ، لیکن اس کے بعد اس کو تاخیر کا شکار کرنا پڑا، اور یہ فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو کر 3:50 تک جا پہنچی، جس پر مسافروں کو جو ہے وہ اچھا خاصا انتظار کرنا پڑا۔ ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے مہنگی ٹکٹ خریدی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا ہے۔ وہاں کا جتنا عملہ تھا ان کا بھی بیہیویئر ان کے ساتھ جو ہے وہ غیر مناسب سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد 3:30 بجے سے یہ فلائٹ جو ہے یہ ڈیلے ہو کر 5 بجے تک جا پہنچی کہ 5 بجے جو ہے یہ روانہ ہو جائے گی، لیکن 5 بجے بھی یہ روانہ نہ ہو پائی۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ 6 بجے کا کہا گیا ان کو، 6 سے 6:30، اور اب تقریباً جو ہے وہ 7:30 ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک یہ فلائٹ جو ہے اڑان نہیں بھر پائی، جس کے باعث شہریوں کو اچھی خاصی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے مائدہ وحید، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خبر، شہر میں نیا میگا پروجیکٹ منظور کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے LDA کو 2 ارب کی لاگت سے سمنا باد موڑ انڈر پاس کے ڈیزائن اور لاگت کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے LDA کو 2 ارب کی لاگت سے سمناباد موڑ انڈر پاس کے PC1 کی منظوری دے دی۔ LDA کے چیف انجینئر مظہر حسین خان نے منصوبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی
PDWP بھی پیش کیا تھا، جبکہ LDA کی جانب سے منصوبہ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے حلقے میں پروپوز کیا گیا تھا۔ منصوبے کے لیے آن سورس یا ADP فنڈنگ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ LDA PND سے منظوری کے بعد باقاعدہ فزیکل ورکنگ شروع کرے گا۔ ڈیزائن کے مطابق انڈر پاس گلشن راوی سے سمن آباد کی جانب 2 طرفہ فل ہائٹ بنے گا۔ قرضے کی مدد سے عظمت رفتہ بحال کرنے کی تیاریاں، پنجاب حکومت شاہی قلعے کی بحالی کے لیے فرانس سے اربوں روپے کا قرض لے گی۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ اور ورلڈ سٹی اتھارٹی کو فرانس کے AFD بینک سے معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی۔ شاہی قلعہ کے ساتھ ساتھ شاہی قلعہ کے اطراف قائم عمارتوں کی بھی شان و شوکت بحال کی جائے گی۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت نے شاہی قلعہ کی بحالی کے لیے مجموعی طور پر 4 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے، تاہم فنڈ کی عدم دستیابی کے باعث فرانس سے 3 ارب 66 کروڑ روپے کا قرض لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر سٹیوں نے ٹریفک انتظامات بہتر بنانے کے لیے دفتری سٹاف کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی۔ کہتے ہیں 2000 سے زائد ٹریفک وارڈنز عرس اور جلوس کے موقع پر تعینات ہوں گے۔ سٹیوں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 20 سفر کو شام کو زائرین بھی اور جو ہمارے لوگ دوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہم نے بڑا ہی ایلیبریٹ ایک سیکورٹی آرڈر ایشو کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے تمام کے تمام جو ٹریفک وارڈنز ہیں تقریباً 2000 کے قریب وہ کل ڈیوٹی پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پورا دفتر کا اسٹاف ہے، ہمارا لائسنسنگ کا اسٹاف ہے اور دیگر جو ہماری برانچز ہیں ان کے تمام لوگ کل ڈیوٹی جو ہے سر انجام دیں گے۔ اس میں ہمارا بیسیکلی کام یہ ہے کہ زائرین کو داتا صاحب تک پہنچانا اور جو لوگ جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو جلوس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کنجسٹڈ ایریا میں پراپرلی پارکنگ کا بندوبست کریں، جو عام کمیوٹرز ہیں ان کو آلٹرنیٹ روٹ فراہم کریں اور کسی کو بھی کسی بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 979ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، مرادیں پانے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں فہد قیوم سے، جو کہ اس وقت داتا دربار کے احاطے میں موجود ہیں۔ جی فہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں داتا دربار احاطے کے اندر میں موجود ہوں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 979واں جو عرس مبارک ہے اس کا آج دوسرا روز ہے اور ملک بھر سے جو مختلف علاقوں سے زائرین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج چونکہ دوسرا روز ہے اور رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اندر کی اگر احاطے کی بات کروں تو احاطہ اس ٹائم بالکل فل ہے، جس سے آپ کو بتائیں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد جو ہے محفل سما کا بھی آغاز ہو جائے گا، جو کہ سما ہال میں ہوگی۔ اس کے بعد جو محفل نعت ہے اس کا مسجد ہال کے اندر بھی آغاز ہو جائے گا۔ محفل نعت، محفل سما جو ہے یہاں پر زائرین آنے والے ہیں اس سے محظوظ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بتائیں کہ جو یہاں پر زائرین آ رہے ہیں وہ مزار شریف پر بھی جا کر حاضری دے رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فاتح خوانی اور قرآن شریف بھی وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، جو VIP گیٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر جگہیں ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً یہاں پر جو پولیس اہلکار بھی ہیں اور SPs ہیں، دیگر جو SHOs ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر جو جائزہ ہے اس کا لے رہے ہیں سیکیورٹی کا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ دودھ کی سبیلیں، لنگر خانے اور جو ہیں وہ بھی اس وقت گرم جوشی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لنگر خانوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر VIPs کے لیے بھی کھانا تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر لنگر کہ جو ہے وسیع مقدار میں یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے، جس میں حلوہ، کلچا، نان، حلیم اور اس کے علاوہ بریانی، گڑ والے چاول ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں یہاں پر تیار کی جا رہی ہیں۔ زائرین یہاں پر آ رہے ہیں اور باہر کا اگر آپ کو بتائیں تو دودھ کی سبیل جو روایتی دودھ کی کئی سالوں سے سبیل یہاں پر لگتی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو زائرین ہیں وہاں پر دودھ لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خواتین، بچے، بڑے اور تمام جو لوگ ہیں وہاں پر دودھ لینے کے لیے لائنوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ احاطے کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بہت زیادہ جو لوگ ہیں زائرین ہیں یہاں پر موجود ہیں، سلام پیش کرنے آ رہے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں، چادریں لے کر آ رہے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں سے جو یہاں پر قافلے ہیں، قافلوں کی صورت میں ڈھول کے اوپر رقص کرتے ہوئے بھی، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو چادریں ہیں اس کے اندر چندہ اکٹھا کر کے یہاں پر چادریں جو ہیں وہ مزار شریف کے اوپر پیش کی جا رہی ہیں اور جو یہاں پر زائرین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ جی فہد قیوم، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور جنرل ہسپتال دل کے بنیادی ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرافی سے محروم۔ جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریض ایکو ٹیسٹ نہ ہونے پر خوار۔
जनरल अस्पताल में इको कार्डियोग्राफी की 4 जदीद मशीनें लेकिन तमाम गैर फ़ाल हैं। मरीज इको टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर। जदीद इको मशीनें मौजूद होने के बावजूद फ़ाल नहीं की गईं। आईसी मेडिकल यूनिट एमरजेंसी में मौजूद इको मशीनों को चलाया नहीं जा रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, शहर का इंतहाई अहम और एक बड़ा टीचिंग अस्पताल लाहौर जनरल अस्पताल जो है वो एको कार्डियोग्राफी जो बुनियादी टेस्ट है दिल के अमराज का, उससे जो है वो महरूम है ये अस्पताल। और इसमें आने वाले जो दर्जनों मरीज हैं रोजाना, उनको मुख्तलिफ प्रोसीजर से पहले या इलाज के लिए जो है वो एको कार्डियोग्राफी टेस्ट जो है वो एडवाइस किया जाता है, लेकिन जनरल अस्पताल में ये नहीं हो रहा। और इसमें जो इंतहाई तशवीशनाक पहलू है इस स्टोरी का कि लाहौर जनरल अस्पताल में इस वक्त जो है वो 4 जदीद इको कार्डियोग्राफी मशीनें जो हैं वो मौजूद हैं, जो आईसीयू, मेडिकल यूनिट और इमरजेंसी में रखी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद इन चारों मशीनों को जो है वो फाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मरीज हैं जब उनको टेस्ट एडवाइस किया जाता है तो वो प्राइवेट लेबॉरेटरीज से ये टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। और इसके लिए उन्हें हज़ारों रुपए का ये टेस्ट जो है वो अस्पताल से बाहर से करवाना पड़ता है, जिसके बाद उनका फर्दर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पेशेंट वो बहुत ज़्यादा इस अस्पताल में जो है वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इको कार्डियोग्राफी मशीनों को जो है वो फाल करने के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी कि इन चारों मशीनों को चलाया जा सके और अस्पताल में दर्जनों की तादाद में रोजाना जिन मरीजों को एक कार्डियोग्राफी टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो हो सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर जनरल अस्पताल दिल के बुनियादी टेस्ट इको कार्डियोग्राफी से महरूम। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज़ इको टेस्ट ना होने पर ख्वार। जनरल अस्पताल में इको कार्डियोग्राफी की 4 जदीद मशीनें लेकिन तमाम गैर फ़ाल हैं। मरीज़ इको टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर हैं, जबकि जदीद इको मशीनें मौजूद होने के बावजूद फ़ाल नहीं की गईं। आईसी मेडिकल यूनिट एमरजेंसी में मौजूद इको मशीनों को चलाया नहीं जा रहा। लाहौर जनरल अस्पताल दिल के बुनियादी टेस्ट इको कार्डियोग्राफी से महरूम हैं। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज इको टेस्ट ना होने पर ख्वार होने लगे। जनरल अस्पताल में इको कार्डियोग्राफी की 4 जदीद मशीनें लेकिन तमाम गैर फ़ाल हैं। मरीज इको टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर हो गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।